السلام علیکم بابا. پہلے تو بتائیں آج آپ کی فیلنگ کیسی ہے؟ فیلنگ میری بڑی عجیب ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم فیلنگ سلائٹلی امبیرسڈ. قلم اور کیمرے کے ساتھ اب رشتہ اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ میں انہیں دیکھ کے ریلیکس ہوتا ہوں. دس از دا فرسٹ ٹائم. یہ جو آپ کی فوٹوگراف لگی ہوئی ہے پہلے دن اسکول کی، تو میں آج سوچ رہا تھا کہ جب آپ گاڑی کے بونٹ پہ کھڑے میں اور آپ کی اماں یہ ننھی سی چیز میں میرے ساتھ مکالمہ کرے گی، مجھے اس وقت کو کہتا میں اس کو تھپڑ مار دیتا. تو بابا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فادر ڈاٹر ریلیشن شپ، اس میں کس طرح کا وہ بلینڈ ہونا چاہیے؟ دیکھو بیٹا، زندگی میں ایک بات میں آپ کو بنیادی بتاؤں، کوئی سچویشن کبھی کسی انسان نے جو فیس کی ہو ہمارے نبی پاک نے کی ہے. انہی کے نام کی انسپریشن پہ میں نے آپ کا نام محمد رکھا. حالانکہ بیفور یور برتھ میں نے ایک اور نام سوچا ہوا تھا، کیمیا. کوئی زندگی میں یاد رکھنا، کوئی سچویشن ہو آپ کو اس کا حل مل جائے گا حضور کی سیرت میں. اب میں when I was young تو میں I was anti daughters، بیٹیاں شیٹیاں یار یہ وغیرہ وغیرہ جو ہمارا کلچر ہے، عورت پاؤں کی جوتی اور فلانا جی بیٹیاں بوجھ، یہ اس طرح کا نانسنس. تو میں نے I was in my late 30s جب میں نے پڑھا کہ حضور کا بی بی فاطمہ سے کیا ریلیشن شپ تھا. بس ریلیشن شپس کے حوالے سے دنیا کا کوئی پرابلم ہو، اور میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا، یاد رکھنا کہ I was born in a Muslim family، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں. میں ہندو کے گھر پیدا، سکھ کے گھر، کرسچن کے، کسی یہودی کے گھر پیدا ہو جاتا. لیکن میں دیانتداری سے آپ کو بیٹا ایک بات بتا رہا ہوں، یہ پہلے بھی کئی بار آپ سے کر چکا ہوں. میں اگر کسی بھی اور مذہب میں پیدا ہوتا اور میں نے حضور کی سیرت پہ ایک کتاب پڑھ لی ہوتی، پھر میں مجبوراً دوسری پڑھتا، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور پھر دنیا میں اگر مجھے کوئی عزیز ترین ہستی ہوتی، I am not ویری گڈ مسلم، میں آرڈنری جیسے ہوتے ہیں، گناہ گار سے ہم غیر ذمہ دار سے اسی طرح کا ہوں. لیکن کوئی ریلیشن شپ وہ چاہے ماں باپ کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، بیٹی کے ساتھ ہو، یہ کمال، اس پہ کچھ سوچنے کی زندگی میں انفیکٹ کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کا فہم ہونا چاہیے. دیکھو اس میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے، یعنی اصل مسلمان وہ ہے جو جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. آج اس لیے میں اونٹ کی سواری شروع کر دوں یا آپ سما کے آفس جانا شروع کر دوں کہ حضور یوز کرتے تھے، نہیں، قرآن کی وزڈم اس کے خلاف ہے. سو اینی ریلیشن شپ، باپ بیٹی کا ہو، باپ بیٹے کا ہو، دوستی کا ہو، اس میں رول ماڈل صرف ہے زندگی میں. آئی ہیو نو ہیروز. بے شمار لوگ ہیں زندگی میں جنہیں میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں. کچھ سے ملاقات، کچھ پہلے گزر گئے، لیکن رول ماڈل، ہیرو، آئیڈیل جس سے عشق کیا جا سکے وہ صرف ہم جیسے بھی ہیں، وہ صرف ان کی ذات ہے. سو جیسا ریلیشن شپ ان کا بی بی وہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وہ چھوٹی سی نہیں. اور ایک بات اور بتاؤں، میں نے ترکی میں، ترکیہ کہتے ہیں اب اس کو، میں نے بی بی فاطمہ کا جبہ دیکھا ہوا ہے، وہ ان کے میوزیم میں پڑا ہے. سو میں کیا محسوس کرتا ہوں، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. جیسے وہ محسوس کرتے تھے ویسے محسوس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی بات جو آج کل ایک کانسیپٹ ہے، دا جنریشن گیپ. جنریشن گیپ نام کی بیٹا کوئی چیز نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا. کم از کم میری رائے غلط ہو سکتی ہے. جس سے نارملی ہم لوگ جنریشن گیپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا گیپ. میرے اور آپ کے درمیان جنریشن گیپ کتنا زبردست ہے، لیکن ہمارے درمیان کمیونیکیشن کا گیپ نہیں ہے. اسی طرح ایک ہی ایج گروپ میں جنریشن گیپ ہو سکتا ہے، یعنی عمر آپ کی ایک جیسی ہے، آپ بھی 22 سال کے، آپ کی سہیلی بھی، یا وٹ ایور، آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، سوچ علیحدہ ہو سکتی ہے، مزاج علیحدہ ہو سکتا ہے، آپ کی پریکٹسز علیحدہ ہو سکتی ہیں.
سو بیسیکلی جنریشن گیپ نہیں, 100 سال کا بوڑھا بھی اگر ایک 10 سال کے بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے تو دیر از نو جنریشن گیپ. اور ایک ہی عمر کے دو لوگ اگر آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک طریقے سے, لیول ڈفرینٹ ہے, آئی کیو ڈفرینٹ ہے, فیملی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, تعلیم مختلف ہے, تعلیم کا معیار مختلف ہے, ماں باپ مختلف ہیں جیسا کہ ہوتے ہیں, تو پھر ایک ہی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. سو آئی ڈونٹ بلیو ان اینی جنریشن گیپ. مجھے تو نہ حاتم کے ساتھ, نہ ہاشم کے ساتھ, نہ آپ کے ساتھ. آپ کو کبھی ہوا ہے فیل تو بتا. نہیں, مجھے نہیں ہوا. یہ جو ہم کرتے ہیں نا, ایک چیز ہے اس میں بیٹا وہ یاد رکھنا, ہمارے معاشرے میں چلتا ہے ابا گیری, ایک ہوتی ہے دادا گیری, بدماشی, غنڈا گردی. ایک ہے ابا گیری کہ آپ میری ہر بات اس لیے مان لو کہ آئی ہیپن ٹو بی یور فادر. دیٹس ناٹ ٹرو. آپ مجھے کنونس کرو یا میں آپ کو کروں. ٹھیک ہے, لاجک. بابا جیسے ابھی ہم کمیونیکیشن گیپ کی بات کر رہے تھے, سو ہاؤ واز یور کمیونیکیشن ود یور پیرنٹس؟ میری بیٹا آئیڈیل تھی. تمہارے دادا واز اے ہائیلی ایجوکیٹڈ مین, بہت پڑھے لکھے, بلکہ ضرورت سے زیادہ. وہ انہوں نے پاس آؤٹ کیا تھا ایف سی کالج سے, پاکستان بننے سے میرا خیال کو 10 سال پہلے. اور دادی کو آپ نے دیکھا ہوا ہے, وہ بھی پڑھنے کی شوقین تھیں. شی واز ناٹ ایز ایجوکیٹڈ جتنے آپ کے دادا تھے, لیکن وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں اور ان کا کریز تھا پڑھنا. بلکہ تمہارے دادا جو ہیں وہ چھیڑا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی تمہاری ماں کو نا نسیم حجازی اور نماز پڑھنے کے علاوہ, نسیم حجازی ایک بڑے مشہور ناول نگار تھے, تو نسیم حجازی اور نمازیں پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں, اس طرح کی بات. ہاں اوکے, تو آپ نے بہت ینگ ایج میں گھر چھوڑ دیا, اس کے پیچھے ریزن اختلاف ہے. دیکھو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا باپ بیٹی کے حوالے سے یا اولاد اور باپ کے حوالے سے, یہ بدتمیزی نہیں ہوتی, ڈفرینس آف اوپینین. میرے جو والد تھے, تصویر دکھانا ان کی, ویری ہینڈسم مین, ہائیلی ایجوکیٹڈ, ویری ویل ڈریسڈ. وہ چاہتے تھے کہ میں سول سروس میں جاؤں. یہ ٹیکہ لگایا تھا میری پھوپھیوں نے, وہ بھی حالانکہ کنیڈ وغیرہ کی پڑھی ہوئی تھیں, دونوں بڑی تھیں ان سے, تو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو جب میں نے ان کو انکار کیا تو ہی واز ناٹ ہیپی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی گیو می ون گڈ ریزن کہ تم کیوں نہیں سول سروس. تو میں نے ان کو 2 باتیں عرض کی ان کو. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہ کسی کا سبارڈینیٹ ہو سکتا ہوں, نہ میں کسی کا باس ہو سکتا ہوں. سول سروس میں ضروری ہے.